بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق احمد۔ آج پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حامی کو انتہائی خوشی اور جشن کا دن ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے انصاف ملا، اور وہ مقدمہ جو بدنیتی کے تحت درج کیا گیا تھا، اور وہ مقدمہ جس کا ٹرائل حکومت پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری دنوں میں بدنیتی پر مبنی بل پاس کیا گیا تھا، اس کے تحت چلایا گیا تھا، اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کو ملزم قرار دیا گیا تھا، اور جس کا ٹرائل عدالت کے اندر انتہائی اجلت کے ساتھ چلایا گیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف ہر پلیٹ فارم پہ اس چیز کا اظہار بھی کرتی رہی کہ عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کو ان کے شفاف ٹرائل کا حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ اور ایک طرح سے دیکھیں تو دوپہر تک جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوئی، اور شام کو 77 صفحات کا جو ہے ایک پلندہ وہ جاری کر دیا گیا کہ انسان ذی شعور سوچ سکتا ہے کہ دوپہر تک کیس کی سماعت اور پھر شام کو 70 صفحات کا جو ہے وہ نتیجہ فیصلہ بھی جاری ہو جائے، تو اس سوچا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے فیصلہ پہلے لکھا جا چکا تھا، اور اس کیس کا جو ٹرائل ہے وہ رسمی کارروائی تھی۔ اور اس کے اندر جو دلچسپ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو دوسری عدالت میں مصروف تھے تو ان کو گواہوں پہ اجراء کرنے کا حق بھی نہیں دیا گیا تھا، اور حکومت نے اپنی طرف سے جو ہے وہ وکیل کھڑے کر کے پھر ان سے اجراء کی، تو اتنی مضحک خیز اور انصاف کا مذاق اڑانے والی بات تھی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے بھی اور دوسری تنظیموں کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے بھی یہی اعتراض کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور مخدوم شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہے ناانصافی کی گئی ہے، اور ان کو جو غلط طریقے سے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اور اس وقت بھی جو جسٹس حسنات تھے انہوں نے انتہائی عجلت کا مظاہرہ کیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو جو سزا سنائی گئی تھی انتہائی ظالمانہ سزا تھی، اور اس کو جو کیس بھی سیاسی بنیاد پہ تھا اور سزا بھی ان کو سیاسی بنیاد پہ سنائی گئی تھی۔ اور یہ کیس یہ شروع ہوا تھا تو سائفر جو عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں منظر عام پر آیا تھا، اور عمران خان نے اسلام آباد جلسے کے اندر اپنی عوام کو آگاہ کیا تھا، اور جس میں لاکھوں کا مجمع تھا، اور انہوں نے عمران خان نے یہی بات بتائی تھی کہ پاکستان کی جو منتخب حکومت اور پاکستان اس کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ تو عمران خان جو ہے انہوں نے عوام کے ایک منتخب وزیر اعظم ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف کس طرح سے سازش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اعلیٰ حلقوں کی طرف سے تردید کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ کوئی سیفر نہیں آیا تھا، اور یہ ایسے ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی، اور ایک کاغذ کا پرزہ لہرا گیا، پھر اسی کاغذ کے پرزے اور اسی جو بے بنیاد بیانہ جو کہا گیا تھا اسی کی بنیاد پہ پھر بدنیت کے تحت عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، اور اس کے اندر یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ عمران خان کو جو سزائے موت سنائی جائے بالکل اسی طرح سے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق نے سزائے موت سنائی تھی۔ تو ان کو یہی ڈر تھا کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو پھر ان کے لیے جو مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ عمران خان کو سزائے موت سنا دی جائے۔ اور ان کو جو ہے اس کے بارے میں مریم اورنگزیب نے بھی یہی کہا تھا کہ ایسے فتنے کا جو ہے سر ہی کچل دیا جاتا۔ تو حکومت کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے عمران خان اور ان کی قیادت سے محروم کیا جائے، اور اسی بدنیتی کے تحت ان کو جیل کے اندر رکھا گیا۔ اور جو عمران خان کا جو ٹرائل ہوا تھا تو وہ بھی بدنیتی کے تحت ہوا تھا، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو اڑا کے رکھ دیا۔ اب ناظرین یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اس سیفر کی جو باقی کاپیاں تھیں وہ بھی کسی نے جمع نہیں کروائی تھی، لیکن اس کا سارا الزام جو ہے سارا ملبہ جو ہے وہ عمران خان پہ ڈال دیا گیا، اور باقی کسی سے بھی نہیں پوچھا گیا۔ اب یہ الزام بھی لگایا گیا کہ سیفر کے ذریعے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوا، اور اس کے ذریعے پاکستان کے جو ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی متاثر ہوئے، اور عدالت نے بار بار اس چیز کا سوال کیا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو ہے کیسے تعلقات متاثر ہوئے، اور پاکستان کی سلامتی کو کس طرح سے خطرہ پیدا ہوا کہ اس سیفر کے اندر متن ہے کیا۔ تو کوئی بھی یہ بتانے کو تیار نہیں تھا کہ اس سیفر کا متن کیا ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ کس نوعیت کے تھے، اور کس طرح سے ان کو نقصان
पहुँचा है। हालांकि अमेरिका के सफ़ीर जो हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा करते रहते हैं और पाकिस्तान की ना तो कोई इमदाद बंद की गई है और ना पाकिस्तान को जो कर्जे दिए जा रहे हैं वो बंद किए गए, ना पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका का सफारती अमला है उसकी तरफ से किसी बेचैनी का इजहार किया गया है। तो ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पे और मखदूम शाह महमूद कुरैशी पे ऐसे बदनीयती पे मबनी इल्ज़ाम लगाया गया और उनका हुकूमत का यही मकसद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो है इंतखाबात से पहले बाहर रखा जाए। इसके बाद उनका यही प्रोग्राम था कि ज़्यादा से ज़्यादा अरसा इमरान खान को जो है जेल के अंदर रखा जाए और इसी सोच और इसी मनसूबे के तहत जो है इद्दत निकाह केस में भी ख़ैबर मनिका को जिस तरह लॉन्च किया गया और जब केस का फ़ैसला होने वाला था और सबको मालूम था कि वहाँ से भी इमरान खान और उनकी जो अहलियाँ वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगी, तो ऐन फ़ैसले वाले दिन जो है ख़ैबर मनिका ने वहाँ जाके ख़ैबर मनिका ने अदालत के अंदर जिस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की और इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतहाई उन्होंने हतक अमेज़ और नाज़ेबा गुफ्तगू की, तो अदालत को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए था और उनको रोकना चाहिए था कि अदालत के अंदर जो है ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू नहीं की जानी चाहिए। हालांकि ये सारा कुछ इनका प्लान था और मनसूबा यही था कि आज जो है केस का फ़ैसला ना होने दिया जाए, क्योंकि अगर उस दिन केस का फ़ैसला हो जाता तो यकीनी तौर पर जो है इमरान खान और उनकी अहलिया के जो सज़ाएँ वो ख़त्म हो जानी थी और उनकी अहलिया जो सिर्फ इसी केस के अंदर जो वो जेल के अंदर है तो उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती। तो सारे मंसूबे के तहत जो है ख़ैबर मनिका को ये इस चीज़ की हिदायत की गई थी कि आपने अदालत के अंदर जाके वहाँ माहौल ख़राब करना है ताकि जो आज फ़ैसला सुनाया जाना है और यकीनी तौर पर इमरान खान और उनकी अहलिया के हक़ में आने वाला है तो वो जो है डिले किया जा सके। इसी मंसूबे के तहत फिर उस अदालत के जज ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिख दिया कि मैं ये फ़ैसला नहीं सुना सकता, अगर मैंने ये फ़ैसला सुना दिया तो ये मुतनाज़ हो जाएगा। तो अब सैफर केस के अंदर भी हुकूमत की बदनीयत ही है और हुकूमत यही चाहती है कि इमरान खान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल के अंदर हैं और क्योंकि वो बाहर आ गए तो फिर इमरान खान जो है उनकी पार्टी के अंदर और उनके कारकुन और वर्कर के अंदर जो एक नया जज्बा और एक नया हौसला पैदा हो जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक ग्रैंड इलाज की तरफ जा रही है और मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह मुजफ्फरगढ़ के अंदर तकरीर की है वो तो इससे भी हुकूमत जो है ख़ासी खौफज़दा और परेशान नज़र आ रही है कि अगर इमरान खान भी जेल से बाहर आ गए तो फिर उनके लिए जो अपनी कुर्सी बचाना है ये इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये फार्म 47 के ज़रिए हुकूमत के अंदर आए हैं। तो इसी चीज़ को लेके इस्लामाबाद में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के 3 हलकों से जो फार्म 47 के मुताबिक उनके कामयाब उम्मीदवार थे, तो अब वो भी यही चाहते हैं कि जो ट्रिब्यूनल के जज हैं इनको हटा दिया जाए और हुकूमत ये पूरी कोशिश कर रही है और इलेक्शन कमीशन की भी यही ख्वाहिश है कि ये जो जज हैं इनको हटा के कोई रिटायर्ड जज को लगाया जाए। अब हालांकि कानून के अंदर इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ये जज तब्दील किए जा सकते हैं, क्योंकि उनको नून लीग को मालूम है कि उनके 3 उम्मीदवार हैं जो बुरी तरह से हारे हुए हैं। किस तरह से वो ये चाहते हैं कि ये केस जो है इल्तवा का शिकार हो और जो सच है वो अवाम के सामने ना आ सके, क्योंकि अगर सच अवाम के सामने आ गया तो इनका जो असम्बली से इनका DC होना दीवार पे लिखा हुआ है, सिर्फ सीटें बचाने के लिए वो कोई भी गैर आनी और गैर कानूनी इकदाम करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से जो है इनके साथ ताउन कर रहा है और वो यही चाहता है कि किसी तरह से जो है नून लीग की जो नशिस्तें हैं वो बच जाएँ। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो आज केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ भी जजेस की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए वो भी खासे हौसला अफजा हैं और वहाँ भी जजेस की तरफ से यही सवालात किए जाते रहे कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो इलेक्शन कमीशन का एक रजिस्टर्ड जमात है तो फिर उनकी सीटें जो हैं वो उनको क्यों नहीं दी गई। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुतालबा करिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको वापस कर दी जाएँ तो इस तरह से हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि इस तरह से उनको जो है असम्बली के अंदर 2/3 की अक्सरियत हासिल नहीं होगी और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से उनकी जो ये 2/3 की अक्सरियत है ये कायम रहे और फिर वो अपनी मर्ज़ी की
ان کے اندر ترامیم کر سکیں، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو عمران خان اور ان کی جماعت ہے ان کا بھی راستہ روکا جائے، اور پھر وہ اپنے اعلیٰ عہدوں پہ بھی جو اپنے من پسند افراد ہیں ان کو تعینات کرنے کے لیے ان کو بھی ایک راستہ مل جائے۔ اور اس تمام پروسیس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو خود کو جمہوری اور آئین پسند جماعت قرار دیتی ہے، وہ بھی اپنا کندھا جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کے لیے استعمال کرنے میں حکومت کے پوری طرح تعاون کر رہی ہے، اور حکومت آج کے اس فیصلے کو لے کے انتہائی پریشان ہوگی۔ اور حالانکہ یہ آئین اور قانون کی فتح ہے، اور حکومت کو ظاہر سی بات ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے جس طرح یہ بدنیت کے ساتھ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے آخری دنوں کے اندر جو بدنیتی کے تحت جو ترامیم منظور کی تھی، بل پاس کیے تھے، تو وہ بھی بدنیتی کے تحت پاس کیے گئے تھے۔ حالانکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی جو اکثریت تھی اس کو اقلیت میں بدل دیا گیا، اور پھر جو پی ڈی ایم کی جو سہولت کاری کی گئی تھی، اور ان کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کیا گیا تھا، اور ان کو ہر طرح کی گارنٹی بھی فراہم کی گئی تھی کہ وہ جو ہے ترامیم کر سکیں۔ اور جنرل باجوہ بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح سے عمران خان کا راستہ روکا جائے، اور عمران خان اگر اس وقت جنرل باجوہ کے ساتھ مل جاتے اور ان کی ہدایت کے مطابق جو کام کرتے وہ، تو پھر ان کی حکومت یقینی طور پہ قائم رہتی، اور ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہ تھی۔ اس وقت جنرل باجوہ کے عمران خان کا اسی بات پہ اختلاف تھا کہ عمران خان کہتے تھے کہ پاکستان کا خزانہ جنہوں نے لوٹا ہے، جنہوں نے کرپشن کی ہے، ان کو سزائیں دی جائیں، اور باجوہ صاحب کہتے تھے کہ نہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم کر دیں۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ یہ میرا خزانہ نہیں، یہ پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، میرا ذاتی پیسہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی عمران خان اسی چیز پہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت کی قربانی تو دے سکتا ہوں، لیکن اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا کہ یہ میرے ملک کو یہ لوٹ جائیں اور پھر میں صرف اپنی کرسی بچانے کے چکر میں جو ہے ان کو چھوڑ دوں۔ عمران خان نے اپنی کرسی اور اپنی حکومت جو ہے وہ قربان کر دی، لیکن اپنے اصول پہ سمجھوتا نہیں کیا، اور عوام کے ساتھ کسی قسم کی انہوں نے غداری نہیں کی، اور عوام کو بھی اس چیز کا احساس تھا۔ اور اسی چیز کو لے کے پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو عمران خان کے حق میں بھاری اکثریت کے ساتھ فیصلہ دیا، اور انہوں نے عمران خان کے خلاف لگائے جانے والے تمام بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا، اور جن میں یہ سائفر کا الزام بھی شامل تھا۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو جشن کا سماع ہے، اور حکومت کے اندر جو ایک مایوسی اور ایک پریشانی اور ایک ماتم کی جو صورت حال ہے وہ ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس جھٹکے کو شہباز شریف کی حکومت کس طرح سے برداشت کر سکتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کی طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ اس فیصلے کو جو ہے اعلیٰ عدلیہ کے اندر چیلنج کیا جائے، لیکن اگر سوچے تو اگر ذرا سے بھی ان میں اخلاقی جرات ہے، اور اگر ذرا سی بھی ان میں کچھ اب کیا کہنا چاہیے کہ ہے، تو وہ اس کو فیصلے کو چیلنج نہیں کریں گے، بلکہ کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کریں گے۔ اگر ان کا یہ بدنیتی پہ مبنی ان کا یہ اقدام نہیں تھا تو پھر وہ عدالت کے اس فیصلے کو من تسلیم کرتے ہوئے جو ہے اس کو چیلنج نہیں کریں گے۔ لیکن جس طرح سے اگر ان کی فطرت ہے اور ان کے نیچر ہے، ان کا جو سابقہ ماضی کا ریکارڈ ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق نظر یہی آتا ہے کہ حکومت یہ اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کرے گی، اور پاکستان کہ عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کو رہا کیا جائے، اور پاکستان کی عوام یہ بھی چاہتی ہے کہ جو انہوں نے 8 فروری کو جس جماعت کے حق میں ووٹ دیا تھا اسی کو حکمرانی کا حق دیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو اس کا مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کے خلاف اور کارکنوں کے خلاف جو بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ بھی مقدمات بھی خارج کیے جائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو ملکی سیاست کے اندر بھرپور طریقے سے حصہ لینے کا موقع دیا جائے، کیونکہ یہی جمہوریت آئین اور قانون کی روح ہے کہ سب کو جو ہے ایک آئین اور قانون کے تحت اپنی انتخابی سرگرمیوں اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ حکومت اب اپنی پٹاری میں سے اور کون سا جو ہے وہ کوئی نسخہ ایسے لے کے آتے کہ پھر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی دوسری قیادت کو جو ہے جیلوں کے اندر رکھا جائے۔ حالانکہ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو عمران خان کے خلاف جو بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے تھے وہ بھی عدالت کی طرف سے اب ایسا ختم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ عدلیہ بھی سمجھ چکے کہ یہ تمام مقدمات جو ہیں یہ سیاسی اور انتقامی بنیادوں پہ قائم کیے گئے ہیں، اور پاکستان جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ بھی اسی بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو ہے تمام یہ مقدمات ہیں یہ سیاسی اور انتقامی بنیادوں پہ قائم کیے گئے ہیں، اور یہ تمام مقدمات بے بنیاد ہیں۔ ان کا مقصد صرف عمران خان کو اور ان کی جماعت کو سزا دینا ہے تاکہ وہ ان کی جماعت جو ہے وہ سیاسی منظر سے باہر ہو جائے۔ بہرحال
پاکستان کی عوام جو ہے اس وقت انتہائی خوش ہے اور انتہائی پرجوش ہے، اور ان کے اندر ایک نئی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو فتح حاصل ہوئی ہے، اور یہ آئین اور قانون اور حق اور انصاف کی فتح ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس بات کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جس طرح انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ حکومت کے تمام عزائم اور تمام منصوبے اور تمام جھوٹ کا اور تمام پروپیگنڈے کا مقابلہ کرتے ہوئے عدلیہ کے اندر اپنے کیس کو ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے ان کو حق ناجائز طور پہ بے بنیاد کیس کے اندر، سیفر کیس کے اندر اور دوسرے مقدمات کے اندر جو ملوث کیا گیا ہے، اور آنے والے وقت میں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے دن اچھے آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر عوام کی صحیح معنوں میں حکومت ہوگی۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔